اچھا ساحل بھائی، پھر یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلام ہے، پوری دنیا میں اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، دین ہے، یہ ہمارے ہی ہاں اتنے زیادہ فرقے کیوں پائے جاتے ہیں؟ اور بے شمار فرقے ہیں اور ہر فرقے کی مساجد اپنی اپنی ہیں، تو یہ یہاں بھی یہ چیز کہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملی ہے؟ کسی بھی جگہ سب گروپ بنانے کی، کسی بھی جگہ پہ ایک کمپنی میں چھوٹا سا گروپ بنا لینے کی، گھر کے اندر ایک چھوٹا سا اپنا ایک سیٹ اپ بنا لینے کی، یا بڑی طاقت کے نیچے چھوٹی طاقت بنا لینے کی، ایک ہی فلاسفی، ایک ہی سائیکالوجی ہوتی ہے، ایک ہی وجہ ہوتی ہے اس کے پیچھے، اور وہ یہ کہ ہم کسی طریقے سے وہ والا پاور سٹرکچر خود اپنے پاس رکھ لیں کہ جو ہمیں نہیں مل سکا. بس یہ سائیکالوجی ہوتی. آپ کشمیر کو مثال لیتا ہوں میں، کشمیریوں کو اسپیشلی یہ بات ضروری ہے کہ اس موقع پہ میں انالوجی بھی انہیں کی دوں. کشمیر کو پاکستان کے اندر، پاکستان میں شامل ہونے کے پیچھے کشمیر کے اندر خود مختار کی ایک موومنٹ شروع ہو گئی. کیونکہ whatever is going to happen after they get liberated، جو آزاد ہو جائیں گے تو پھر وہ پاور ان کے پاس رہنی چاہیے. نام اوکے، اگر آپ کو پاور چاہیے تھی کوئی بات نہیں، پاور کوئی حرام چیز نہیں ہوتی، آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے. مگر یہ موقع تھا کہ کشمیر کو پاکستان میں پہلے لے کے آؤ یار، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. انڈیا سے تو جان چھوٹے نہیں جی، انڈیا سے بیشک جان نہ چھوٹے، اگر چھوٹے گی تو ہماری پاور چلی جائے گی. کیونکہ پاکستان میں کیوں بلا؟ کیونکہ پاور مینٹین کرنا ہمارا نصب العین ہوتا ہے کہ ہمیں پاور چاہیے. تو فرقہ یا کسی بھی لیول کا فرقہ، چاہے دین میں ہو، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم کے اندر ہو، فرقہ بنانے کے پیچھے جو فرسٹ ڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے وہ نہیں ملی تو پھر میں اپنی دکان خود کھول لیتا ہوں تاکہ میں اپنی اس پاور میں رہوں، چاہے چھوٹے لیول پہ رہوں مگر ایٹ لیسٹ میں خود مختار ہوں. سو دس از سچویشن. آپ اس سچویشن میں تڑکا لگانا شروع کرتے ہیں. پہلا تڑکا لگاتے ہیں کہ عزت، کہ میری تو عزت بھی آ جائے گی، اس سے نہ آئی تو اس سے عزت بھی چلی گئی. میں حق کا پرچم میرے پاس ہے، یہ اگر پاور میرے پاس آئی تو حق بھی میرے پاس آئے گا، اور یہ نہ آئی تو حق بھی چلا گیا. سوچیں کتنا بڑا واقعہ. تیسرا، میرا فہم اور میری فراست، اپنے سامنے بھی لوگوں کے سامنے بھی، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے تو چلیں عزت میں ڈال دیں گے، اپنے سامنے کہ آئی ایم واز آن دا رائٹ پاتھ. یہ اس سے کہتے ہیں سیلف اسٹیم اور سیلف ورتھ. یہ بھی پاور رہوں گا تو رہے گی، نہیں رہوں گا تو وہ بھی چلی جائے گی. یہ تین ایسے اسٹرکچر ہیں جو آپس میں ابھی تڑکا لگایا میں نے. دال تو تھی اس کے اوپر تڑکا لگا ہوا ہے. تو سوچیں کہ کیوں نہ فرقے بنے، پھر ان سب کے لیے پیچھے تو فرقے بنیں گے. یہ ان سب کے کلیم ہوتے ہیں. دیکھنے میں کیا کلیم ہوتے ہیں؟ حق ہمارے پاس ہے، 72 فرقے بنیں گے، ایک جنت میں جائے گا، حق ان کے پاس. یہ مثال دی جاتی ہے کہ یہ تو پہلے کہا گیا تھا، اس کا مطلب بناؤ. قیامت سے پہلے بندہ اپنی ماں سے زنا کرے گا تو کیا مقابلے شروع کر دیں ماں سے زنا کرنے کے؟ پہلے کہا گیا تھا نا ہوگا. جو چیز غلط ہے وہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا، پہلے کہا گیا تھا. سو سچ اے بیسک تھنگ کہ فرقہ بنے گا ہی بنے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپس میں اکٹھے رہنا ہے. کیا مطلب تھا؟ یہ 5 چیزیں، یہ 4-5 جو میں نے بتائی، یہ قربان کر دو. یہ نہیں قربان ہو رہی ہم سے، اور یہ کبھی بھی نہیں قربان کریں گے. کیوں؟ چھوٹا بندہ ہمیشہ اپنی کرتا ہے. چھوٹے اور بڑے بندے میں فرق یہ ہوتا ہے، چھوٹا بندہ اپنی کرتا ہے کہ میں بچ جاؤں، میرا کچھ مل جائے، مجھے سب کچھ مل جائے، اور بڑا بندہ پورے کے پورے گروپ کی سوچتا ہے کہ یار مجھے بے شک ملے نہ ملے، یہ گروپ پورا کا پورا جو ہے نا یہ پروگرس کر لے. سر بھی پاکستان میں اس کانٹیننٹ میں ایک سب سے چھوٹے بندے تو اس پاکستان، جی وہی میں بات کرنے لگا ہوں، پچھلے 150-200 سال میں ایک بھی ایسی کوئی عبقری شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس نے امت کو گڑوں کے مینڈک سر لاکھوں ہوئی ہوں گی، مگر وہ گروپس نہیں بنے. 1-2 کیا باتیں کر رہے ہیں؟ عرب، ہم 1 ارب مسلمان ہیں، بنگلہ دیش، انڈیا اور پاکستان ملا کے، کیا آپ کے 1-2 بھی نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے باوجود مگر اتنی نہیں ہوئی کہ کیونکہ یہ بیسکلی شودر کنورٹیڈ ہے نا. لوکل جتنے بھی ہیں وہ پہلے شودر تھے نا، وہ کنورٹ ہوئے، وہ اپنی نفسیات نہیں چھوڑ سکے. آپ دیکھیں مسلمانوں کے سارے گناہ وہ ہیں جو برہما کہتا تھا یہ شودر کرتے ہیں. مسلمانوں کا وہ ایگزیکٹ سیم سیٹ اپ ہے جو انڈیا کے ٹائم پہ شودروں کا سیٹ اپ تھا. گندگی ان کی وہی، سیاستیں ان کی وہی، عورتوں کے اوپر حملے ان کے وہی، غیبتیں ان کی، چغلیاں ان کی، ایک دوسرے کے راز ادھر سے ادھر کر دینا وہی، ٹو لگا کے رکھنا وہی. سوچیں، اور جب موقع آئے بھاگ جانا.
میدان چھوڑ کے, وہی ایگزیکٹ سیم. کبھی خشتری میدان چھوڑ کے نہیں بھاگا تھا, جان کی بازی لگا رہا تھا خشتری. شودر کبھی نہیں موقع پہ پایا گیا. شودر ہمیشہ سے وہی کام کرتا رہا جو ابھی بھی کر رہا ہے. ان کے ہاتھوں میں اب اس وقت پگڑیاں آ گئی ہیں, تو کسی کے پاس جھنڈے آ گئے, تو کسی کے پاس کرسیاں آ گئی. ہے وہ وہی ایگزیکٹ سیم سائیکالوجی میں ہو. کبھی نوٹس نہیں کیا آپ نے؟ ایک دفعہ پڑھنے تو صحیح ہسٹری. اگر میں پہلا صفحہ نکال دوں اس پہ ڈیٹیں لکھی ہوئی ہیں, تو آپ سمجھیں گے آج کل کے پاکستان کی کہانیاں ہیں. چاہے آپ سول لیں, بیوروکریسی لیں, آرمی لیں, پولیٹیشینز لیں, سوشل سیٹ اپ لیں, پولیٹیکل سیٹ اپ لیں, ڈومیسٹک لیں یا پروفیشنل لیں, سب وہی حرکتیں کر رہے ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے کیوں نہیں محفوظ؟ چھری ہر ایک کے ہاتھ میں, ویٹ کر رہے ہیں کہ منہ ادھر پلٹ تو میں تیری کمر پہ چھری پھیروں. یہ کیا تھا؟ یہ ہمارا بیسک 4-5 ہزار سال پرانا سسٹم ہے جو چلی جا رہا ہے. بیچ میں کسی نے اپنا نام شنکر سے محمد علی رکھ لیا, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں کیا فرق پڑتا ہے اگر میرا نام بدل جائے تو؟ پائپ لائن تو وہی ہے, سب کچھ وہی ہے, خون نہیں اپنا اثر ایسے بدلے گا. اچھا ساحل بھائی, پھر یہی یہی سوال ہے کہ آج کی یوتھ کس طرح کنیکٹ کرے خود کو اسلام کے ساتھ. وہ ایک مسجد میں جاتا ہے, وہ دیکھتا ہے وہاں پہ تو دیوبندی ہے, وہاں پہ اہل حدیث کی مسجد ہے, وہاں پہ بریلوی مسجد ہے. آپ مجھے اتنی سی بات بتائیں, کیمرے میں بتانا, سب ایک پاکستان میں مسجد بتائیں جو کہ کسی فرقے کی نہ ہو. یہی علمی ہے, یہی سوال. نہیں تو کیا مسجد بنانے میں پابندی ہے؟ آپ نے کیوں نہیں بنائی؟ پابندی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اتنی سی بیسک ٹیسٹ تھا اور سب کے ساتھ فیل ہو جاتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ مسئلہ میرے انڈر پاس ہے اور سولوشن بھی میرے پاس ہے. کس نے منع کیا تھا کہ فرقہ لیس مسجد بنائی جائے, فرقہ فری؟ کس نے منع کیا تھا؟ کوئی آپ کو روک سکتا ہے کہ اپنے گھر کو آپ مسجد میں ڈکلیئر کر دیں؟ کوئی روک سکتا ہے کسی کے باپ کا راج ہے؟ مگر جب بھی بنائی انہوں نے, یا پیلی بنائی یا سبز بنائی یا کالی بنائی یا ریڈ بنائی, مطلب کوئی کلر ہی دیا اس کو. یا بریلوی ہوگا یا دیوبندی ہوگا یا اہل حدیث ہوگا یا شیعہ ہوگا. آپ بتائیں ایک مسجد مجھے دکھا دیں اس میں کوئی نہیں لکھا ہو بھائی کوئی فرقے کی بات. یہاں پہ ہر فرقہ کا آنا مسٹ ہے. آپ ایک مسجد ہے وہ پاکستان میں؟ اتنے 25 کروڑ لوگ تھے. آپ مولویوں کی باتیں کر رہے ہیں, یہ شودر سب اکٹھے ہوئے ہیں. ورنہ ایک محلہ ایسا ڈکلیئر ہو رہا تھا کہ ادھر آئیں سارے شیعہ سنی اکٹھے پڑھیں گے, ایک دن شیعہ پڑھائے گا, اگلے دن سنی پڑھائے گا. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا تھا. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ شیعہ بھی مسلمان ہے, یہ سنی جھوٹ بول رہا ہے. جو مسلمان ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ کے دکھا. شیعہ جھوٹ بولتے ہیں, پڑھ کے دکھاؤ سنیوں کے پیچھے نماز. دل میں ایک دوسرے کے مانتے نہیں ہو. عام عوام انہی کے بچے ہیں, اور کو آپ کے سمجھ رہے ہیں؟ عام عوام نے ان کو سر پہ چڑھایا ہوا ہے. ایک کوالیفیکیشن قرآن کی پوری نہیں ہو رہی جو عالم کی ہے, ایک بھی کوالیفیکیشن پوری نہیں ہو رہی جو قرآن نے لکھی ہوئی ہے ان کو, لیکن ہم نے ممبروں میں بٹھایا. ہارورڈ اور جیل اور لمز اور پالیٹکس اور انڈسٹری کا مالک بیٹھا ہوتا ہے ممبر پہ, خطبہ سن رہا ہوتا ہے اس بندے کا جو سڑک نہیں کراس کر سکتا. سوچے ذرا, یہ مورتیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ مورتی کیا ہوتی ہے؟ مورتی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا اسے یہ تو تم نے ہاتھ سے بنائی ہے, تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ آپ خود اپنے ایک چیز مطلب مورتیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ مورتی کیا ہوتی ہے؟ مورتی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا اسے یہ تو تم نے ہاتھ سے بنائی ہے, تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ آپ خود اپنے ایک چیز مطلب مورتیاں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ مورتی کیا ہوتی ہے؟ مورتی آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. اللہ نے کہا اسے یہ تو تم نے ہاتھ سے بنائی ہے, تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ آپ خود اپنے ایک چیز مطلب the most powerful man is sitting in front of the most incompetent man and thinking the most incompetent man is going to guide him. Then it's a psychological issue, نا. مال بھی آگے چیز مطلب the most powerful man is sitting in front of the most incompetent man and thinking the most incompetent man is going to guide him. Then it's a psychological issue, نا. مال بھی آ گئے, انڈسٹری بھی آ گئی, سیاست بھی آ گئی, مگر نفسیات نہیں آئی. تو آپ نے وہی مولوی عنایت حسین کا لیکچر سن جا رہے ہیں, ایسے ایسے کری جا رہے ہیں, اور جو وہ کہے گا آپ کو کرنا پڑے گا. سپرسٹیشن ہے اور کیا ہے؟ اسلام میں ایسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کے خلاف بات ہے یار. عمر بن خطاب خطبہ دیتے تھے تو آپ کو پڑھتا موسٹ کمپیٹنٹ مین ان دی سٹی از دس مین. علی بن ابی طالب خطبہ دیتے تو پتہ چلتا موسٹ کمپیٹنٹ مین ان دی ورلڈ از دس مین. ہمارا موسٹ انکمپیٹنٹ مین ہمیں خطبہ دے گا, اور جرت کیسی ہو رہی ہے انکمپیٹنٹ مین کو کمپیٹنس کے سامنے خطبہ دینے کی؟ کہاں سے آ رہی ہے جرت؟
آپ مجھے بتائیں, مجھ سے آپ سوال کریں, ایک ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی کہ مجھے لاجیکل آنسر آتا ہوگا اس کا, ورنہ آپ مجھ سے کیوں سوال کریں گے؟